ارطغرل غازی اور دوسرے حلیمہ سلطان، ان کو پاکستانی آوازوں نے ان کرداروں میں جان ڈالی۔ آج آپ کی ملاقات ان آوازوں سے کرواتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اسٹارٹنگ ود دا لیڈی فرسٹ آبویسلی حلیمہ سلطان کی، جنہوں نے ڈبنگ کی، رابعہ کرن راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو گھوڑے پہ تلوار کے ساتھ جو آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں بلند کیا، احتسام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر میری وہ والی بیس تو نہیں ہے، لیکن ہم اس سے اس لیے ریلیٹ کر سکیں کیونکہ ہم دیکھتے رہے ہیں اور اتنا دیکھا ہے کہ وہ آواز ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے۔ انٹروڈیوس میں نے آپ کو پہلے کرا، سوال میں آپ سے پہلے کروں گا۔ احتسام بھائی، کتنا عرصہ لگا اس پورے ڈرامے کو ڈب کرنے میں؟ ایپیسوڈ تو لاتعداد اور بہت ہی زیادہ تھے، کتنا ٹائم لگا اس پورے پروجیکٹ کو کرنے میں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہاں مدعو کیا، ایک ریکگنیشن ہے کام کی اور تمام فنکاروں کی بھی۔ تقریباً 2 سال ہم نے 2019 کے کووڈ جب شروع ہوا تو اس کے فوراً بعد شروع کیا تھا، اور اس وقت سے لے کے اور لاسٹ منتھ تک ہم نے اس کو ختم کیا ہے، تو آلموسٹ 2 سال تو ہو گئے۔ اور جو آپ ایپیسوڈز کی بات کر رہے تھے تو اگر ربیہ بھی بتائیں، میرے خیال ہے کوئی 450 ایپیسوڈز تو ہم نے کیے ہیں۔ تو ان 2 سالوں میں ہم کسی کے نہیں تھے۔ آپ کہیں آ جا نہیں سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہم نہیں، آرٹسٹ نہیں، ایون ہماری ڈبنگ ٹیم، ڈبنگ ڈائریکٹر خرم جمشید، پورے پروجیکٹ شروع ہونے سے لے کے اب تک، اور ہمارے کامران نقوی جو کہ ایسوسیٹ ڈبنگ ڈائریکٹر تھے، پھر ٹیم شہزاد اور شہروز، اور پھر ہمارے اسکرپٹ رائٹرز مریم رضوی اور نازی صاحبہ، ان تمام لوگوں کا، ہم تمام لوگوں کا ہی اس میں ظاہر ہے کنٹریبیوشن ہے۔ تو 2 سال آپ یوں سمجھ لیں کہ یہیں رہے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، یہ کام کر رہی ہیں، میں نے تھوڑا سا بریک لیا ہے اور میں اب سوچ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا عرصہ ریلیکس ہونے کے بعد پھر شروع کریں۔ چلے جی، ربیہ کیا کر رہی ہے؟ ربیہ سے جانتے ہیں۔ ربیہ یہ بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ صبا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا۔ اچھا، اس سے پہلے، اس پروجیکٹ کے آنے سے پہلے بھی پاکستان میں ڈبنگ پروجیکٹس ہو رہے ہیں۔ پچھلے 10-12 سال سے یہ انڈسٹری اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ارطغرل غازی چونکہ اس ہائپ کے ساتھ آیا کہ پاکستان ایک تو ٹیلی ویژن پہ نشر ہوا، پھر عمران خان اور گورنمنٹ اس میں انوالو تھی، پھر ایک چیز ہمیں اس انداز میں کرنی تھی، ہر ایک لفظ کا خیال رکھنا تھا، جس صدی سے یہ بلانگ کرتا ہے وہاں پر کیا روایات تھیں، کیا الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، کس طرح سے ادب کا خیال رکھا جاتا تھا، اس چیز کو جسٹیفائی کرنے میں بھی ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے پوری ٹیم نے کہ ہم حق ادا کریں۔ تو جس لیول پر یہ پروجیکٹ آیا اس کی وجہ سے پذیرائی ہوئی، اور عوام نے یہ جانا کہ اوپس ڈبنگ ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اور پھر ہم نے چونکہ BTS ریلیز کی KG پروڈکشنز کی جانب سے، تو ہم نے یہ دکھایا کہ ایسے کام ہوتا ہے۔ ہم لائن کہتے ہیں، سامنے سے ریجیکشن آتی ہے، ہم اس کو 10 بار کہتے ہیں، 100 بار کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ بتا رہے ہو کہ آپ ایک لائن بولتے تھے پھر ریجیکشن آتی تھی، پریشر کتنا فیل ہوتا ہے کہ ایک کریکٹر جو کہ اتنا فیمس ہے اور آپ جب اس کی وائس اوور کرنے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر کافی پریشر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کے ایکسپریشنز یا آپ اس کی اپنی وائس بھی سنتے ہیں کہ یار مجھے یہاں پاز لینا ہے، یہ ایموشنل ڈائلاگ ہے، یہ یہاں پہ ہیپی گو لکی کوئی سین آنے والا ہے، تو کیسے؟ صبا ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب سین دیکھتے ہیں پہلے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اور آنکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایکسپریشنز میں، تو آنکھوں میں جو وہ کیریکٹر کہہ رہا ہے وہ فیل آنی چاہیے ہے، اور یہ آرٹسٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ایک تو پرفارم کس طرح سے کر رہا ہے، وہ انہیل کس طرح سے کیریکٹر کو کرتا ہے، کیونکہ سامنے کیریکٹر ہے، آپ اس کیریکٹر میں اتر گئے ہیں۔ اب میں حلیمہ سلطان ہوں فار ایگزامپل، جو کہ میں تھی اس پروجیکٹ میں، تو میں نے فائٹ اپنے کیریکٹرز کے لیے کیا، میں نے کہا نہیں یہ ڈائلاگ ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز رائٹ ناؤ میں حلیمہ سلطان، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو ایسے کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ فائٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کام دینا، تو ہم 2 آپشنز رکھ لیتے ہیں، 3 آپشنز رکھ لیتے ہیں کہ اب جب ماسٹر ہوگا تو پھر دیکھیں گے، پھر اس میں سے چوز دا بیسٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں احتسام بھائی کئی سین ایسے تھے کہ ظاہر سی بات ہے یہ ان دونوں کرداروں کے درمیان ایک رومانوی رشتہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سپہ سالار، لشکر کا سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک شوہر بھی ہے، وہ اور اس کے اوپر ایک اور بھاری ذمہ داری ہے کہ اس نے نہ صرف دیگر طاقتوں کو شکست دینی ہے بلکہ فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یعنی کہ اگر میں اس کو کہوں ایسے کہ ایک 360 ڈگری کیریکٹر تھا، ایسے ہی کہ جہاں پہ اس نے گھڑ سواری بھی کرنی ہے، تلوار سے اس نے جنابی علی سرکوبی بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ واپس آنا ہے تو اس نے بھی بتانا ہے کہ حلیمہ میں واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو، ایسے کردار کو کنسیو کرنے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے؟
دیکھیں مشکل، چونکہ میں 2007 سے ڈبنگ کر رہا ہوں اور ان چند لوگوں میں سے سینئر لوگوں میں سے ہوں جو ڈبنگ 2007 بہت پرانے عرصے سے کر رہے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے نا کردار کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ریئیکٹ کیسے کرے گا کسی بھی اپوزٹ کریکٹر کے سامنے. مثلاً یہ کہ والد کے سامنے ہے، اگر اپنی حق بات بھی کہنی ہے تو اس میں بھی ایک ادب کا خیال ہے. ماں کے سامنے بات کر رہے ہیں، والدہ کے سامنے، تو وہ بھی ایک ادب کا خیال. پھر جب آپ حلیمہ سے بات کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی ایسا سین نہیں ہے جہاں پر کوئی ایسی بات ہے لڑائی جھگڑے والا معاملہ یا کوئی تنبیہ، تو اس میں آپ نے بالکل سافٹ ہو کر بات کرنی ہے. دوستوں سے ایک الگ لہجہ ہے، ساری چیزیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کریکٹر کو سمجھ لیں ایک بار، تو اس میں آپ اپنے ٹون کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ ڈیفرنٹ ویریشنز دیتے رہتے ہیں. مشکل کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آسان ہے. ہم نے تو کر لیا اور ہم کرتے آ رہے تھے تو ہم نے کر لیا، لیکن یہ کہ ویسے ایک مشکل کام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ ڈرامہ، اس کی ڈبنگ کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، جو جس طرح کی کوالٹی ڈبنگ ہوئی ہے. اگر یہ کوالٹی ڈبنگ نہ ہوتی تو آپ اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے جس طرح سے اور ڈراماز بھی چل رہے ہیں، جہاں آپ کو آواز جو ہے وہ جیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی چہروں پر، کریکٹر پر، باڈی پر. وہ اس لیے کہ اس کو صرف ایک وائس اوور سمجھا جاتا ہے. یہ وائس اوور نہیں ہے خالی، یہ ڈبنگ ہے، اور آپ نے اس کریکٹر کے جوتے میں اپنا پیر ڈالنا ہے. آپ نے اپنا کچھ نہیں کرنا، جو وہ کر رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. میں آپ سے یہی سوال کرنے جا رہا تھا اور آپ نے مجھے اچھی لیڈ دے دی. ہم اس کو دیکھنے والے ایک لے مین وائس اوور انڈسٹری اور ڈبنگ انڈسٹری میں فرق نہیں کر پاتا. ایک تو چیز یہ، اس میں مجھے فرق کیجیے گا، اور دوسرا پھر آپ مجھے بتائیے گا لوکریٹو کتنا ہے، جس کو سیدھا سیدھا جو ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے نا، لڑکا کتنے کماتا ہے. تو یہ جو ہماری انڈسٹری ہے یہ کتنا کما کے دے رہی ہے، اور اگر نہیں کما کے دے رہی تو کتنا ٹائم لگے گا ایک وائس اوور آرٹسٹ یا ایک ڈبنگ آرٹسٹ کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں یار میں بھی اچھا کما دوں. دیکھیں وائس اوور اور ڈبنگ میں فرق یہ ہے جو میں نے آپ سے بات کی. آپ ایک کمرشل کرنے جا رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کی لائنز ہیں، آپ ان لفظوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کہ یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے میں نے اس طرح سے ایکسپریشنز دینے ہیں. وہ ایک الگ گیم ہے. پھر اس کی ٹائمنگ اور ساری چیزیں، آپ نے کتنی تیز بولنا ہے، کتنے آہستہ بولنا ہے. ڈبنگ یوں ڈفرینٹ ہے کہ یہ مکالمہ ہے، آپ نے نارمل ڈائلاگس کی طرح اس کو ادا کرنا ہے. آپ نے اس کے بیسیکلی اگر میں تھوڑا سا میوزیکل لینگویج میں بات کروں، میوزک سمجھنے والے لوگ ہیں، اس میں سروں کا بڑا فرق ہے. مثلاً یہ کہ میں آپ سے کہوں، صبا سے کہوں صبا کیسی ہو تم، اور میں کہوں صبا کیسی ہو تم، تو یہ فرق ہے. یہ آپ کے مکالمے کی جو چیز ہے وہ سامنے آنی چاہیے. تو ڈبنگ کا اور وائس اوور کا تو یہ فرق ہے. لڑکا کماتا کتنا ہے، یہ پہلے بہت مشکل تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈرامے سے پہلے انڈسٹری اتنی انوالو نہیں تھی جتنی اب ہوتی جا رہی ہے. میں چونکہ ریڈیو پاکستان سے ایز پروڈیوسر وابستہ، ربیہ ایک اور نیوز چینل سے وابستہ، تو ہم اپنی جاب کے ساتھ ساتھ یہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی اتنا کام شروع ہو گیا ہے کہ ایسے آرٹسٹ بھی ہیں جنہوں نے 4-5 سال پہلے کام شروع کیا اور ابھی ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ پورے ہفتے کام کر رہے ہیں. اتنا زیادہ کام ہے. پیڈ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، کم ہے لیکن بہتر ہے، اچھا ہو گیا ہے اور یہ اچھا ہوتا جائے گا. جو آخری آپ کا نقطہ ہے وہ یہ کہ چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی. چیزیں ٹھیک ایسے ہوں گی کہ دیکھیں پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا 99 2000 ارلی 2000 میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوم آیا آئی ٹی انڈسٹری. اس کے بعد ڈفرینٹ انڈسٹریز میں اس طرح سے جو ہے وہ بوم آتے رہے. لیکن آپ وہاں سے جاتے کہاں ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی سمت کیا ہے. اگر ابھی ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بہت سارا کام کر لیں اور اس کی کوالٹی چاہے جیسی بھی ہو اور اس کی کوئی سمت نہ ہو، کوئی ڈائریکشن نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ نقصان دے گا اس کام کو. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس انڈسٹری کو پھلتا پھولتا بھی نہیں دیکھنا چاہتے. وہ ہماری وہ ہر جگہ، لیکن ایسا کیوں؟ وہ ایسا ہے کہ وہ ٹرکش کانٹینٹ، فورن کانٹینٹ اور اس کے نام پہ اور پاکستانی کانٹینٹ، اس پہ ایک بڑی طویل بحث جاری ہے جو کہ اب کافی حد تک کم ہو گئی ہے. اب لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ فورن کانٹینٹ نام کا بھی کوئی کانٹینٹ ہوتا ہے اور یہ دنیا بھر میں چل رہا ہے اور اس کی ایک پوری انڈسٹری ہے. تو آہستہ آہستہ وہ چیز سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. بٹ ڈائریکشن امپورٹنٹ ہے. اور بہت سارے لوگ، وہ لوگ جن کا ڈبنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگر اب وہ ڈبنگ کر رہے ہیں تو وہ یقیناً نقصان پہنچے. اب یہی سوال میں آپ سے کروں کہ جناب علی، لڑکی کتنا کماتی ہے؟ ہاں، اور اس پہ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، اس پہ نظر بھی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن میں اس کو ایز این انڈسٹری، یہ میرا سوال ہے. اور اچھا پے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور خاص طور پہ اس کا اگلا سوال یہ بھی اس سے میں نتھی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جس طرح فقدان ہے ٹریننگ اکیڈمیز کا، جرنلزم میں بھی، اس اینکرنگ فیلڈ میں بھی اسی طرح، یہاں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں.
کیا اس طرح کے معاملات ہیں کہ ہمارے پاس یہاں ٹریننگ اکیڈمیز کا فقدان ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی ٹریننگ اکیڈمیز ہیں، وہاں سے وائس اوور آرٹسٹ بھی آ رہے ہیں، ڈبنگ آرٹسٹ بھی آ رہے ہیں، پیسے بھی اچھے آ رہے ہیں؟ حقیقت بات کہوں گی اور وہ تلخ بات ہے کہ ٹریننگ اکیڈمیز وغیرہ نہیں ہیں. ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ پروڈیوس کر رہا ہو وائس اوور آرٹسٹ. اور اگر پروڈیوس کرنے کی بات ہو تو عموماً ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں انجینئر پائلٹ اس لیے بنانا ہے کیونکہ پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور بڑی وائٹ کالر اچھی جاب نظر آ رہی ہے. کہ برابر والی زرینہ ڈاکٹر بن گئی ہے تو ہمارا بچہ کیسے نہیں بنے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی. ہاں، تو ہم عموماً اپنے بچوں کو ان پروفیشنز میں دیکھنا چاہتے ہیں گرو کرتے ہوئے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید سکون ہے، آسانی ہے اور بڑا پیارا لگے گا ہمارا بچہ وہ کوٹ پہننے کے بعد. لیکن اگر ہم پروڈیوس کرنے لگیں وائس اوور آرٹسٹ تو نہ ایسی کوئی انڈسٹری ہے بنانے والی خود سے. اور اگر پیسے بنانے کی ہم بات کریں تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پیسے بنانے کے لیے. کیونکہ فیصل میں ایک نیوز چینل میں کام کرتی ہوں، 8 گھنٹے کی وہ میری نوکری ہے، میں ریڈیو کرتی ہوں وہ الگ ہے میری ادارہ. اس کے علاوہ میں بہت سارے فری لانس پروجیکٹ کرتی ہوں، اس کے بعد میں ڈبنگ بھی کرتی ہوں. اور ایسے کچھ پروجیکٹس ہٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں. اس سارے بیچ میں آپ کھانا کب کھاتے ہیں؟ آپ نے 8 گھنٹے کی نوکری بھی کر لی، آپ نے ریڈیو بھی کر لیا. ایکچولی فیصل بات یہ دیکھیں، وائس اوور آرٹسٹ پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے ایز سچ. یوں میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ ادارے ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس پر، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، 8 دن کی کلاسز، 3 ہفتوں کا 3 مہینے کا کورس، 2 مہینے کا کورس آپ کیسے سکھائیں گے؟ میں آپ ہم سب میڈیا سے اپنی سکلز بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اپنی سکلز تو ہیں لیکن سبا اپنی سکلز دیکھیں، اب آپ کی سکلز ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو ٹیکنیکلٹیز 8 دن میں سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کام پیشن کا ہے، بالکل یہ اور کچھ نہیں ہے. 8 گھنٹے بوتھ میں اکیلے بیٹھ کے ڈائلاگز بولنا یہ آسان کام نہیں ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں تو وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے اچھا انکم کتنی ہو جاتی ہے؟ میرے بھائی یہ پیشن کا کام ہے، یہ انکم والا کام نہیں ہے، یہ پیشن کا کام ہے. آپ لوگ صبح اٹھ کے مارننگ شو کرنا آسان نہیں ہے. میں خود بھی کرتا ہوں ریڈیو پہ مارننگ شو. آپ اگر اس کو انکم سے جوڑ دیں گے نا تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کہیں یہ تو بہت کم ہے، میں آرام قربان کر رہا ہوں. ایٹ سم پوائنٹ یہ والی فکر تو آتی ہے، لیکن چلیں اس فکر سے تھوڑا پہلے ایک اور معاملہ، اپنے پیشن کی بات کی. دیکھنے والوں کو میں یہ اب بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ڈبنگ یا وائس اوور سنتے ہیں، آپ کے سامنے وہ 30 سیکنڈ کا کلپ یا میکسیمم سین کتنا ہوتا ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ 2-3-4 منٹ کا سین ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ 2-4 منٹ کی گفتگو ہو گئی اور ختم ہو گیا. اعتصام بھائی، میں چاہوں گا آپ نے جو 8 گھنٹے کا ذکر کیا ہے ابھی، اس کو الیبریٹ کریں. ایک انسان جو وائس اوور بوتھ میں بیٹھا ہے اس نے نہ صرف کنسیو کرنا ہے، یار ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے جیسے کہا کہ میں نے 10 ویریشنز دے دیں، آگے سے پروڈیوسر نے کہا 11ویں بھی دو. انسان کا دل پھر جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے عجیب سے کہ نہیں جی اب بس یہ کر لو ایسا کرنا. ہمارے بھی ایسا بہت سارا ہوتا ہے، ہمیں کہتے ہیں نہیں یار بس ہو گیا جو کرنا ہے کر. تو ایسے مومنٹ میں آپ کس طریقے سے یو کم بیک ان ٹو یور گیم، یہ میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا. بریک تھوڑی دیر کے لیے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک معاملہ یہ، میں اپنی بات کروں، اگر میں 14-15 سال سے انڈسٹری میں ہوں، مجھے آج تک کوئی ایک ریکارڈ کرنے والا، یعنی جو ریکارڈ کر رہا ہے، جو ڈائریکٹر ہے یا کوئی بھی XYZ، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اعتصام نے کہا کہ میں نے ٹھیک بول لیا بس ٹھیک ہے. بہت اچھی بات. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ وائس اوور بوتھ میں جائیں، آپ ڈبنگ بوتھ میں جائیں، آپ اسٹوڈیو میں داخل ہو جائیں تو اپنے آپ کو مائنس کرنا پڑتا ہے. جو شخص وہاں روز بیٹھ رہا ہے 30 دن کے لیے، اسے شاید آپ سے زیادہ پتہ ہے، یہ ماننا پڑے گا. اس کے بعد آپ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں. اچھا، جب آپ یہ سوچ لے کے جاتے ہیں نا فیصل، تو میں نے دیکھا الحمدللہ میرا کام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. میں پوچھ لیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، وہ کہے گا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. اگر مجھے لگے گا کہ ٹھیک نہیں ہے، میں کہوں گا تھوڑا سا. ایک چیز اور امپورٹنٹ، آپ ربیہ سے کہہ رہے تھے اور میں نے بھی 8 گھنٹے اسٹوڈیوز کی بات کی. یہ کام ایسا ہے جس میں پراپس نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے رونا ہے تو آپ کے پانی چاہیے ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مٹی کا سین ہے اور گھوڑا چلانا ہے تو گھوڑا ہی آپ کو اسٹوڈیو میں آئے گا. میں نے امیجن کر رہے ہوتے ہیں کتنے سینز ایسے ہیں جو میں نے بھاگتے ہوئے بولا ہے، گھوڑے پہ بولا ہے، اور میں لڑتے ہوئے ڈائلاگز بول رہا ہوں. تو اس وقت آپ کو کیا کریں گے؟ آپ لڑیں گے کسی سے؟ ایسا نہیں ہے. تو آپ کو وہ اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ لے کے آنی ہے چیز، وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہے. اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ، اور خاص طور پہ حلیمے کا، تو حلیمے کے کافی ایسے سین تھے کہ جہاں پہ اس طریقے کے معاملات تھے. اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایک اہم خبر ہے.